الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله بیماری آئی تو approximately 6 times the sickness came in the time of Nabi sallallahu alaihi wasallam and Sahaba kiram. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث جو امام بخاری نے بیان فرمائی ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 باتیں بیان فرمائی کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ بیماری طاعون کیا ہے. عام طور پر آج دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر وبا وائرس پوری دنیا میں عام ہے، جس سے ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا سب کے سب فکر میں ہیں، خوف میں ہیں، ہراس میں ہیں. تو ان کی تسلی کا جواب امام بخاری کی اس حدیث میں امام نووی لائے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پلیگ کی سکنس کے بارے میں پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس از دا پنشمنٹ آف اللہ تبارک و تعالی، وہ جس پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے. انہ کان عذابا یبعثہ اللہ تبارک و تعالی علی من یشاء. لیکن زبردست بات ایمان والوں کے لیے جو بیان فرمائی ہے، فجعلہ اللہ تعالی رحمتا للمؤمنین، اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے. اس میں سمجھنے کی جو بات ہے، اس حدیث میں جو لفظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے، فلیس من عبد یقع فی الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا. 2 کام کرنے پڑیں گے جب کبھی اس قسم کی بیماری وائرس ساری دنیا میں پھیلے. اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ 2 کام کریں تو یہ بیماری ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے. کوئی بھی بندہ جو بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں وہ 2 کام کریں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا صابرا محتسبا. نمبر 1، اپنے گھروں میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی حفاظت کی جگہ میں صبر کے ساتھ رہیں. نمبر 1، صبر بہت ضروری ہے. صبر کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی. فرمایا ان اللہ مع الصابرین. 2 کام اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والوں کا کام یہی ہے، جب بھی پریشانی، جب بھی مصیبتیں، جب بھی ڈیفیکلٹی اور بیماریاں اور اس قسم کی بیماریاں پھیل جائیں، اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہو، نماز پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں صبر کے ساتھ رہیں. جو عام طور پر الفاظ لوگ بولتے ہیں، ہم بورڈ ہو گئے، ہم بورڈ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں. انسانی زندگی کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہے، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، اور کبھی تو جوانی اور صحت کا عالم ہوتا ہے. کبھی بیماریوں کی وجہ سے چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی گھر سے باہر، کبھی گھر کے اندر میں. زندگی غم اور خوشی کے درمیان، زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی چلی جا رہی ہے.
انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزرتا ہے، مگر موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وقت کیا گزرنا تھا، میں ہی اس دنیا سے گزر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ سب کے لیے ایک ہی کام ہے، جینا اور مرنا، یعنی عمل کرنا ہے اور قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ رہ گئی خوشی اور غمی کی بات، بیماریاں کا آنا، کبھی خوشی کا ہونا، کبھی صحت، کبھی بیماری، یہ تو زندگی کی ترتیب ہے، یہ تو زندگی کی ترتیب ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قبض کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھولنے والا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ کے 99 نیم میں سے 2 نام کو اللہ نے بیان فرمایا، قابض اور باسط، یا قابض یا باسط، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ قابض کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو کنٹرول میں لے لیتا ہے، قبضے میں لینے والا، چھین لینے والا، کسی کی خوشیاں چھیننے والا، صحت کو لے لینے والا، نعمتوں کو واپس لے لینے والا، یہ قابض ہے۔ وہ اللہ قدرت والا ہے، جب چاہے تب چھین لیتا ہے۔ اور باسطو کا معنی کھول دینے والا۔ جب انسان اللہ کے اس میں قابض کا مظہر ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر غم اور پریشانی آتی ہے۔ جب بندہ اس میں باسط کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خوشیاں اور فراقیاں کھول دیتے ہیں، اور کبھی خوشی کبھی غم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھے سننے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری ماں، یاد رکھیں شیطان دونوں حالت میں بندوں کو ورگلاتا ہے، دونوں حالت میں۔ خوشی کی حالت میں ہو تو غفلت میں ڈال دیتا ہے، غمی کی حالت میں ہو تو نا امید بنا دیتا ہے۔ اگر خوشی کی حالت ہو تو ایسی صورت میں آدمی غفلت میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے خوشی میں بیٹھے ہوئے اللہ کو بھول گئے، ان سنگین حالات میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے گر گرانا نہیں، توبہ کرنا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں، تو غفلت میں بھی آدمی خوشی کی حالت میں بھی غفلت والی زندگی گزاریں گے تو ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور غمی کی حالت میں بھی اگر آدمی بیماریوں کی حالت میں اللہ سے نا امید ہو جائیں تو بھی اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر برتا ہے۔ غفلت میں پڑنے والے بھی راستے سے ہٹ گئے اور اسی طرح نا امید ہونے والے بھی راستے سے ہٹ گئے۔ اسی لیے عام طور پر یہ دونوں چیز بہت سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلے غمی ہو، پریشانی ہو، بیماریاں ہو، ایسی حالت میں صبر کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں، پریشان نہ ہو، صبر کے ساتھ کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی خیر ہے۔ آپ نے ابھی حدیث سنی، فرمایا کہ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں صبر کے ساتھ رہے گا تو اللہ کی مدد اس کی طرف دوڑ کر آئے گی۔ صبر، اسی لیے مومن کے لیے تو اس دنیا میں پریشانی آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر اس نے رجوع کیا، صبر کیا تو اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ دیکھا گھر میں رات میں چراغ جل رہا ہے، ایک دم ہوا کا جھونکا آیا، ایک دم بہت زیادہ ہوا آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چراغ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اپنے کام میں مشغول تھے، جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تو کب پڑھی جاتی ہے؟ جب بہت بڑی مصیبت آتی ہے تب یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے تو ایک چراغ کے بجھ جانے پر اس دعا کو پڑھا ہے۔ قربان جاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین جواب دیا۔ فرمایا عائشہ، مومن کے لیے چراغ کا بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ اس چراغ کے اس مصیبت پر، چھوٹی سی مصیبت ہے، آج لوگ کہہ رہے ہیں وائرس بہت بڑی مصیبت ہے، ایک چراغ ہے، چراغ بالکل چھوٹی سی مصیبت ہے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرمایا اس چراغ کے بجھ جانے پر جو یہ آیت پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور جس گھر کا چراغ بجھ جائیں اس پر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے، تو پھر دنیا میں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں تو پھر اللہ کتنا ثواب دے گا اگر گھر میں صبر کر کے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بندی کو چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف مرنے پر نہیں بلکہ کسی بھی مصیبت پر، جو بھی مصیبت ہو، جو بھی بیماریاں، جو بھی پریشانیاں، فوراً زبان سے نکالیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تو ہم خوف و ہراس دے کر تمہارا امتحان لیں گے۔ آج دیکھو دنیا میں کیسے لوگ خوف میں ہیں، کیسے ہراس میں، کیسے پریشان ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک۔ اندازہ تو کرے آپ، چلو ہماری کنٹری میں تو ٹھیک ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بہت ساری وہ جگہ جہاں پر غریب لوگ جو روزانہ کماتے ہیں اور روزمرہ ان کو تنخواہ ملتی ہے، بیچارے اپنے گھر کا کھانا پینا کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی آپ دیکھو نا، کبھی 3 ہفتے، کبھی 4 ہفتے، کبھی 5 ہفتے، کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر میں بند ہیں، لاک ڈاؤن ہیں، اپنے گھر کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا گزارا روز مرہ پر ایک لاڑی چرانے والا، جس اپنی لاڑی پر بنانا یا ایپلز یا کوئی چھوٹی سی چیز بیچ کر اپنے رات دن کا گزارا کرتے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، ان لوگوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، 4 ہفتے، 5 ہفتے، اور خبر نہیں کب تک یہ مسئلہ ہوگا۔ اللہ سے ضرور دعا کریں۔ فرمایا ایسے وقت میں اللہ کہہ رہے ہیں کبھی ہم بھوک دے کر بھی امتحان لیں گے ایمان والو تمہارا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے اندر میں کمی، روزانہ کمانے والا، جاب پر جانے والا، فیکٹری کھولنے والا، دکان کھولنے والا، آفس کھولنے والا، بزنس کرنے والا، جن کے مال کے اندر بھی کمی ہے، جن کے مال کے اندر میں بھی کمی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کہاں کسی کی ماں کا انتقال، کسی کے باپ کا انتقال، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس وائرس میں، ان بیماریوں میں، ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں کبھی باپ کا انتقال، کبھی ماں کا انتقال، کبھی گھر والوں کا، کبھی بیٹی کا، کبھی بیٹے کا، جا کر پوچھ لیجئے ان لوگوں کی حالت جن کی ان بیماریوں میں، اس وائرس میں، اس بیماری میں، جن کے گھر میں کبھی 1 کی موت ہوئی، کبھی 2 کی موت ہوئی، کبھی 3 کی موت ہوئی، گویا گھر ہی اجڑ گیا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں صبر کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، جو اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کبھی
فلیس من عبد یقع فی الطاعون، جب کبھی کوئی بندہ پلیگ اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، فیمکث فی بلدہ، اپنے گھروں میں رہ کر، اپنے گاؤں میں رہ کر، اپنے شہر میں رہ کر، فیمکث فی بلدہ صابرا، صبر کریں، اس میں بھی اللہ کی خیر، اس لیے کہ بیماریاں ان کے لیے رحمت بن جائے گی، سو صبر کرنے پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، اللہ اکبر، جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث میں تو آتا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس بیماری کے منہ سے کراہنے کی جو آواز نکلتی ہے، دیکھو نا، جن کو وائرس لگ جاتا ہے وہ کیسی کراہنے کی آواز لیتے ہیں کہ ان کا سانس بند ہو جاتا ہے اور وہ سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ ہر مرتبہ اس کے کراہنے پر، اگر یہ مومن ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کے کراہنے پر سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھا جاتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور اس کے بدن میں اگر درد ہے اور وہ بیمار چیختا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ سانس لیتا ہے، ہر سانس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جب یہ بستر پر سوتا ہے بیماریوں کی حالت میں، بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح کے مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بیماری میں اپنی تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر حملہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے مومن کو چاہیے کہ گھر میں رہ کر اللہ کو نہ بھولیں۔ چلو مسجد میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم جاتے تھے تسبیحات پڑھ لیتے تھے، مسجد میں جاتے تھے کچھ قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے۔ اب ایسا تو نہ ہو کہ گھر میں جوان بوڑھے سب بیٹھ کر ہی بس ٹی وی کو آن کر دیا، گھنٹے اس میں لگا دیے، فرض نماز بھی چلی گئی۔ قرآن کی تلاوت جو مسجد میں کرتے تھے، جو روزانہ یاسین شریف پڑھتے تھے، جو روزانہ قرآن کا پارہ پڑھتے تھے، وہ بھی بھول گئے۔ کچھ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، ان کے ساتھ پلے کرے، ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرے، ان کے سامنے صحابی کے واقعہ بیان کرے، فضائل اعمال۔ اسی طریقے سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الصحابہ انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس کو 1 2 3 4 واقعات ان اپنے بچوں کے سامنے پڑھ لیں، کچھ واقعات قرآن کے سنائیں۔ قصص القرآن، آج تو ہمارے گھر پر آئی پیڈ ہوتا ہے، آپ آن لائن جاؤ، قصص القرآن لکھو، قرآن کے واقعات، قوم سمود پر عذاب کیوں آیا، قوم عاد پر عذاب کیوں آیا، اور ایمان لانے والوں کے اللہ کی مدد کیسے آئی، سارے واقعات بھرے پڑے ہیں اس میں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناؤ کہ یوسف علیہ السلام جیل میں 10 سال رہے، کتنا صبر کیا اتنے بڑے نبی نے۔ ہم تو کچھ ہفتے کے لیے گھر میں رہے، ان فلسطین والوں کو دیکھ لو، 15 سالوں سے گھر میں لاک ڈاؤن ہے۔ اسی طریقے سے ان شام والوں کو دیکھ لو، ان عراق والوں کو دیکھ لو، ان کشمیر والوں کو دیکھ لو۔ ابھی تو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ مہینوں سے گھر کے اندر میں لاک ڈاؤن ہے۔ ہم تو ایک بیماری کی وجہ سے، ہم تو ایک پریشانی کی وجہ سے، خوف و ہراس سے، اس بیماری سے بچنے کے لیے گھر کے اندر میں لاک ڈاؤن ہے، اور وہ لوگ دشمنوں سے اور وہ لوگ ظالموں سے، وہ لوگ بچنے کے لیے جن کو مسجد میں سالوں سال سے جانے نہیں دیا جاتا، وہ کتنے پریشانی کے اندر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ فلسطین میں رہ کر وہ وہاں آج اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ کشمیر میں اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہو کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ شام اور فلسطین میں رہ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ تو کئی سالوں سے لاک ڈاؤن ہیں، ہم تو کچھ دنوں کے لیے پھر پریشان ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں سالوں سال سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ایسی حالت میں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس فرصت زیادہ ہے، we have more free time in the house. We sit down together in our house, husband, wife and children, and ایک سب مل کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ کرے. کتنا بڑا وظیفہ ہے. یونس علیہ السلام کی آیت کریمہ، مچھلی، ویل مچھلی کی بیلی میں، سٹمک میں تھے، اور وہ بھی ڈیپ اوشن کے اندر میں، ڈیپ سمندر میں چلے گئے مچھلی. وہاں پر انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے تو اللہ نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یہ ویل مچھلی کی بیلی میں، اسٹمک میں، ڈیپ اوشن میں میرا یہ ذکر نہ کرتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میں ان کو قیامت تک کے لیے ویل مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا. ایک نبی کے بارے میں یہ حکم ہے. ہم تو نبی نہیں، ہم تو صحابی نہیں، ہم تو دنیا کے ایک آرڈینری نارمل انسان، مرد عورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کریں اپنے گھر میں. خود قرآن میں صحابہ کرام نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آیت کریمہ صرف یوسف علیہ السلام کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے دنیا میں اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی یہ آیت کریمہ سب کے لیے ہے. یہ آیت کریمہ سب کے لیے ہے. جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، جو بھی اس کا وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے جب یونس علیہ السلام کو ڈیپ اوشن سے نجات عطا فرمائی تو دنیا میں یہ وائرس آیا ہوا ہے. ہم اپنے گھر کے اندر میں رہ کر اس کا وظیفہ سب مل کر کریں گے انشاءاللہ. 1.25 لاکھ مرتبہ ہر گھر کے اندر میں ہونا چاہیے. That is my opinion, my مشورہ to you کہ ہر گھر میں each in every houses 2-3-4 آدمی مل کر 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ذکر کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو کاؤنٹ بھی کرے 1.25 لاکھ مرتبہ. سب مل کر کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. 10 ہزار مرتبہ، 20 ہزار مرتبہ گھر میں بیٹھ کر 2-3 ہفتے بھی لگ جائیں لیکن اس کا ذکر کرے. خدائے پاک کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس کا ذکر کرے گا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جو بھی اس کا ورد کرے گا اللہ اسے پریشانیوں سے، ان کے اوپر سے پریشانیاں، مصیبتیں اور ہر قسم کی مصیبت کو دور کر دے گا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیماریوں میں اس کا ذکر کرے گا تو اللہ بیماریوں میں بھی انہیں نجات عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. بیمار کے لیے کہا گیا، صحت مند کا پڑھے گا تو ضرور اللہ اس کی حفاظت کرے گا. فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیماری میں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے، اگر اس کے بعد صحت مل گئی، تندرست ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر اس بیماری میں اس کو موت آ گئی تو اللہ قیامت کے دن شہداء کی لائن میں، قطار میں اس کو کھڑا کرے گا. اپنے گھر کے اندر بڑے بوڑھے بیمار ہو، ان کی عیادت کرو، ان کی خبر لو، اپنے گھر کے اندر میں رہو اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ کو یاد کرو. فرصت کا ٹائم ہے، اپنے بچوں کے سامنے فضائل اعمال کی تعلیم کرو، حیات صحابہ کی تعلیم کرو، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو. جتنا قرآن پڑھو گے اللہ کی مدد اور آئے گی. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ وہ دہلی کے بازار میں چل رہے تھے، اللہ اکبر، چل رہے تھے اور حضرت ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کچھ بیان کر رہا تھا اور لوگ ان کی باتیں سن رہے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے اس کی بات کو سننے کے لیے. کچھ دیر سنتے رہے پھر واپس جانے لگے. جب مجلس ختم ہو گئی تو مریدین نے پوچھا حضرت کیا بات ہے،
آپ یہاں سے جا رہے ہیں، فرمایا یہ میری کتاب ہے جس کو میلاد کے اوپر لکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر میں نے کتاب لکھی ہے، اور یہ آدمی میری کتاب لوگوں کو سنا رہا ہے، تو میں خوشی خوشی میری کتاب کو سن رہا تھا، میں کتنا اندر میں خوش رہا تھا کہ لوگ میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے آنسو ہے، کہہ رہے ہیں ایک میری کتاب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اگر کوئی اس کو پڑھیں گے اور لوگ سنیں گے اور اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، جب ہم پڑھیں گے تو کتنی خوشی ہوگی۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا صحابہ کرام میں بہت سارے وہ صحابہ جب یہ قرآن کو پڑھتے تھے من سائقہ تو وہ جھومتے تھے، قرآن اللہ تو کیا کہہ رہا ہے سمجھ کر پڑھتے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام وَمِنْهُمْ مَنْ بَكَى جو قرآن کو پڑھتے تھے روتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ غَشِيَ عَلَيْهِ بہت سارے وہ تھے جو قرآن کو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِي غَشْيَتِهِ بہت سارے وہ صحابہ کرام جو بے ہوشی میں انتقال فرما جاتے تھے۔ ہاں قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنتے تھے تو روتے تھے۔ آج رو لو، گھر میں بیٹھ کر آنسو بہا لو، آج اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ دنیا میں کبھی کبھی مصیبتیں بھیجتا ہے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اتنی بڑی میں مصیبت دیتا ہوں، جن کے سامنے روزانہ ہم نیوز سنتے ہیں بی بی سی پر فلاں جگہ اتنے مر گئے، فلاں جگہ اتنے مر گئے، فلاں جگہ اتنے کی موت ہوئی، اتنے لوگ بیماری میں مبتلا ہو گئے، پھر بھی یہ سبق لیتے ہیں یا نہیں لیتے، پھر بھی یہ گناہوں پر نادم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پھر بھی یہ روتے ہیں یا نہیں روتے، پھر بھی ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اگر آج نہیں رو گے تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تم قیامت کے دن مجرمین کو، گنہگاروں کو دیکھو گے کہ رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے سر کو بلند کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع اگر کوئی مومن بندہ اپنی آنکھوں سے رو لے، ایک قطرہ بھی نکل جائے، کتنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، کس کی وجہ سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ لوگ بیماریوں سے ڈر رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں من خشیت اللہ، ان بیماریوں کو میں تمہاری طرف بھیج کر اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے آنسو نکالو، اللہ کے سامنے روو، تو پھر قیامت کے دن فرمایا لم تصیبوا شیئا من حر وجہی، اس کے چہرے پر مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل گیا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا، آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، بہت عجیب بات، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، ابھی بہت جلد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ گویا پریکٹیکلی مہینہ ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کی پریکٹیکل کر لیں، رونے کا رو لیں تاکہ آنے والے مہینے کی رحمتیں ہمیں مل جائیں۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس کے پاس کوئی معافی کرنے کے لیے، معاف ہونے کے لیے سامان نہیں ہوگا، تو اس کی آنکھوں کا ایک بال
پلکوں کا ایک بال کہے گا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں یہ بندہ ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا، اس ایک بال کی گواہی بھی اللہ قبول کر لے گا اور اس کی سفارش پر اس کی مغفرت ہو جائے گی کہ قیامت کے دن فیغفر لہ وینادی منادن، فرشتہ اعلان کرے گا اس بندے کی مغفرت ہو گئی ایک بال کی مغفرت، ایک بال کی سفارش کی وجہ سے۔ آج رو لو، اللہ پاک ہمیں اور زیادہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کام کاج بند ہیں، دکانیں بند ہیں، جاب بند ہیں، ہم گھر میں بیٹھے بس ٹی وی دیکھتے رہے، گھر میں بیٹھے سینما اور نہ معلوم کیا اور کیا ڈرامے دیکھتے رہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گھر میں اللہ نے فرصت دی ہے، آج دنیا میں دیکھ لو لوگ ٹپو ٹپ مر رہے ہیں، اللہ کے حوالے ہو رہے ہیں۔ چلو جانے والے ایمان کے ساتھ چلے گئے، ہمیں تو اپنا پتہ نہیں ہے۔ ان فرصتوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ کے سامنے لگاؤ۔ تو میں نے آج کے سبق میں اس حدیث کے اندر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث میں، جس کو امام نووی نے امام بخاری سے بیان فرمایا جب کبھی جس شہر میں اگر پلیگ کی بیماری، وائرس، طاعون، جس قسم کی بیماریاں آ جائیں، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، اگر اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں صبر کے ساتھ بیٹھا رہے تو پھر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد آئے گی، صبر بھی ہو اور احتسبوا، ثواب کی حاصل کرنے کی نیت بھی ہو۔ ہم تو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم نے اور حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت مالدار بنایا تھا، بہت زیادہ، ہر قسم کی نعمتیں اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ ایک مرتبہ شیطان نے کہا اے اللہ، یہ تیرا نبی ایوب جو ہے عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، بہت دنیا ہے، ان کے سامان کو لے لے تو پھر پتا چلے کہ یہ کتنی تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کا جتنا مال تھا سارا کے سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ شیطان کے کہنے سے نہیں، شیطان کو بتلانا تھا کہ میرا نیک بندہ کون ہوتا ہے، مصیبت آنے پر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس پر میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہوں، اب سنیے۔ مصیبت آنے پر بھی گھر بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم شکر کرنے کے بجائے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اور شیطان کو بتلا رہا ہے چلو میں سب کچھ لے لیتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی ساری نعمت جو دی ہوئی تھی ان کو لے لی۔ فرمایا اولاد تو ابھی باقی ہے، شیطان نے کہا ابھی اولاد تو باقی ہے، اللہ نے ان کی اولاد کا بھی انتقال کرے اور ان کو ایسی بیماری دی اللہ پاک نے، ان کی ساری اولاد ان کی بیماری میں ان کے سامنے انتقال کر گئی۔ شیطان نے کہا ابھی صحت بھی باقی ہے، اولاد بھی چلی گئی، مال و دولت بھی ختم، ساتھ ساتھ میں خود بھی بیمار ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کتنے سال، ہمیں تو لاک ڈاؤن 3 ویک کے لیے کہا ہے، کتنے سال ایوب علیہ السلام لاک ڈاؤن رہے اس بیماری میں؟ 18 سال تک، 18 ایئرس، اندازہ کیجئے۔ مفسرین نے، ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے 18 سال گزر گئے اس بیماری میں، لیکن صبر اتنا تھا اس بیماری میں کہ روزانہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہے ہیں، کبھی زبان سے شکوہ نہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ آج حکومت کی کہنے کی وجہ سے ہماری اپنی احتیاط کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے مساجد کو بند کیا گیا، دکانوں کو اور ساری چیزوں کو بند کیا گیا، اس میں بھی شکوہ، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہوا۔ ہمیں چاہیے
نماز اللہ نے بند نہیں کی ہے، نماز اللہ نے بند نہیں کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اور نماز پڑھے۔ ہم مسجد میں فرض پڑھتے تھے، اب فرض بھی پڑھے، سنن بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاس بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے۔ پہلے ایک پارہ پڑھتے تھے مسجد میں، اب 3 پارہ پڑھے۔ پہلے ایک تسبیح پڑھتے تھے، اب 3 تسبیح پڑھے۔ پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرتے تھے، اب 3 تسبیح کرے۔ پہلے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتے تھے، اب 3 تسبیح۔ اپنا رجوع اور بڑھاؤ تو اللہ مساجد کیا، اللہ ساری دنیا کو پھر آباد کر دے گا۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کے بدن میں بیماری بھی ایسی کہ بدن کے اندر میں گویا کہ پس لگ گیا، خون نہیں، وہ پورا کے پورا بدن سر گیا، بدن میں پس اور اس میں کیڑے۔ اگر کوئی کیڑا بھی گر جاتا اٹھا کر اپنے بدن پر واپس رکھتے، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس کو بیان فرمایا۔ 18 سال کے بعد، 18 ایئرز صبر کرنے کے بعد دوبارہ شیطان بہت پریشان ہوا۔ پہلے تو پریشان تھا مال و دولت دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر، اللہ نے اس پر بھی امتحان لیا۔ اب شیطان پریشان ہے، اتنی بڑی آزمائش، 3 ہفتہ نہیں 18 سال تک، پھر بھی اپنی زبان سے کوئی ناشکری نہیں، کوئی بے صبری نہیں۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے سارے چیلے چپٹوں نے کہا، ارے ہمارے شیطان، جس طریقے سے ان کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ان پر وہی آزمائیں۔ کہنے لگا ہاں، چنانچہ کیا کیا، ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب بن کر شیطان آیا، کہ بیوی کے پاس ایک حکیم بن کر، شیطان حکیم بن کر آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے سامنے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا تھا کہ میں بھی مشورہ دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو یہ کسی نے کسی کی شکل اختیار کر کے آتا ہے گھر میں، لوگوں کو ورگلاتا ہے۔ کہنے لگا، حکیم اور طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا، کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے شوہر کو صحت مل جائے اور وہ خوش ہو جائیں۔ ہر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، خاوند ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، سنو۔ لیکن ایک بات کرنی پڑے گی، جیسے تم اللہ کو سجدہ کرتے ہو، ایک کام کرنا پڑے گا، ایک مرتبہ میرے سامنے سجدہ کر لو، تو ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارے خاوند فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی، اگر وہ مجھے اجازت دے سجدہ کرنے کا، ٹھیک۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی، یعنی بیوی اپنے شوہر کے ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور یہ بات پوچھی کہ ایک طبیب آیا تھا، اس نے یہ بات مجھے بیان کی، اب کیا کروں میں؟ ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا، تو نے اسی وقت اس مردود کو کیوں نہیں کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گی، 100 کوڑے ماروں گا۔ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اس حالت میں بھی ایوب علیہ السلام کوئی ناشکری کا لفظ نہیں کہ ہاں جا 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 کر لے جلدی جلدی مصیبت دور ہو جائے۔ تو نے جواب کیوں نہیں دیا اس شیطان مردود کو؟ جواب سن کر شیطان نا امید ہو گیا، سوچنے لگا چلو 2-4 سال اور گزر جائیں، جب بیماری سے اور پریشان ہو جائیں گے تو دوبارہ اور کچھ کریں گے۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس بیماری میں ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ ہم اتنی بڑی مصیبت دنیا میں آئی ہے، صرف گھر میں نہیں، ایک گھر میں نہیں، ساری دنیا میں ہے، کیا کبھی ہم نے تہجد میں، اشراق میں، چاس میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری زندگی کا جو وقت گزرا وہ تو گزر گیا، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں تیری طرف سے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے
کہ بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ وائرس اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں جہاں پھیلانا چاہے اپنی مرضی سے پھیلا سکتے ہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بیماری، یہ غم تیری طرف سے، اگر آپ مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال بھی اس حال میں اللہ تجھے نہیں بھولوں گا، میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں عبادت کرتا رہوں گا، میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا۔ جب یہ بات سنی شیطان نے تو کہنے لگا حقیقت میں یہ اللہ کا صحیح بندہ ہے، یہ نیک بندہ ہے، میرا کوئی ڈاؤ اس کے سامنے چل نہیں سکتا۔ آج تو گھر گھر میں لوگ بیٹھے ہیں، یقین جانیے شیطان چاہے گا کہ کبھی دنیا کی لہو و لعب میں مبتلا کر کے بھولا کر کے اللہ کو بھلا دیں گے، بھلوا دے گا، یا تو کبھی شکوہ شکایت کر کے زبان سے ایسے کلمات کہلوائے گا کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دے دی، اپنی بیوی کو بلایا، قسم کھا لی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تو نے اپنی بیوی کو 100 کورے مارنے کی قسم کھائی ہے، ایک کام کر، ایک درخت کی ٹہنی توڑ لو اور جس کی 100 ٹہنیاں ہو، ایک برانچ توڑ لو، ایک بڑی برانچ جس میں 100 ٹہنیاں ہو، اس کو توڑ کر ایک بار ایسے مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالی خود نبی اکرم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بہت ہی نیک بندہ ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جزا اور فضا اور اللہ کے سامنے شکایتیں نہ ہو بلکہ اور زیادہ اللہ کے سامنے رجوع ہو، اللہ کے سامنے جھکے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے، اسی طریقے سے مناجات مقبول پڑھ کر، یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اپنے گھر میں جو 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 9 سال کے جو نابالغ ہے ان کو کہو تم ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، ہم سب مل کر آمین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ یاد رکھو ایسے وقت میں اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ صدقہ اور خیرات کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، وقت پر نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں۔ نمبر 2، صدقہ اور خیرات کریں جتنا ہو سکیں۔ آج دیکھو دنیا میں بہت سارے غریب لوگ اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہیں، ان کی مدد کا کوئی انتظام کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، خبرگیری کریں، اپنے گھر میں بوڑھے لوگ ہو ان کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ صدقے سے بھی اللہ تبارک و تعالی بلاؤں کو دور کر دے گا۔ اور سورہ بقرہ، یاسین شریف روزانہ پابندی سے پڑھیں، گھر میں یاسین شریف کی تلاوت کریں، یاسین شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ دل ہے قرآن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاسین شریف قرآن کا دل ہے، اور اس کو پڑھ کر سب بیٹھ کر روزانہ پابندی سے 1 مرتبہ یاسین شریف کا ختم کر کے اللہ کے سامنے دعا کریں۔ اور میں نے ایک اور بات کہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم مومن کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کرے، ساری امت کے لیے، سب کے لیے، سب اللہ کے بندے ہیں،
سب کے لیے دعا کریں، اے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما، اس بلا کو ختم فرما، اس بیماریوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ ایسی دعائیں کریں، انشاءاللہ مومن کے لیے تو اگر کانٹا بھی لگ گیا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بھی اپنے عنقریب میں رہنے والے جتنے بھی ہیں ان کو بھی کہیں کہ دیکھو بھائی، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، سب کو بتلائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔